بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم زاد طالبین میں حدیث نمبر 3 کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجالس بالامانۃ الا ثلاثۃ مجالس او سفک الدم حرام او فرج حرام او ابتداء مال بغیر حق۔ مجالس امانت سے وابستہ ہے۔ لغات میں آتا ہے کہ مجالس ابتداء مال بغیر حق، مجالس امانت سے وابستہ ہے۔ لغات میں آتا ہے کہ مجالس مجلس کی جمع ہے۔ باب ضرب یضرب سے جلس یجلس جلسا فهو جالس، الامر من اجلس بمعنی بیٹھنا۔ قرآن مجید میں اللہ العزت نے ارشاد فرمایا ہے تفسحوا فی المجالس، امانت۔ باب ضرب یضرب سے بھی آتا ہے امن یأمن آمنا بمعنی محفوظ یا فریضہ، اور سمیع یسمع سے بھی آتا ہے۔ مجالس اس کی تشریح یہ آتی ہے کہ جب انسان ایک مجلس میں بیٹھا ہو تو مصلحت اور حکمت یہ ہے کہ اس کی بات آپس میں جو مجلس میں کی جائے باہر افشا نہ کی جائے۔ مولا علی قاری اس حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ جو بات مجلس میں آپس میں ذکر کر دی جائے وہ باہر کسی سے ذکر افشا نہ کی جائے، تاکہ مجلس کی جو ضروری باتیں کسی کے سامنے ظاہر نہ ہوں، سوائے 3 باتوں کے۔ نمبر 1 کہ جب مجلس میں ناحق قتل کے کرنے کی بات ہو کسی کی۔ نمبر 2 کسی عورت کی عزت لوٹنے کی بات ہو۔ نمبر 3 کسی کا مال غصب کرنے کی بات ہو۔ تو ان 3 باتوں کی وجہ سے مجلس کی جو بات ہے وہ باہر ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ طالبین میں حدیث نمبر 4 میں آیا ہے الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے۔ لغات میں آتے ہیں دعا، باب نصر ینصر سے دعا یدعو دعوا فہو ادعو بمعنی پکارنا۔ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انک سمیع الدعاء، مخ کہتے ہیں بمعنی مغز یا گردہ۔ عبادت کی جمع آتی عبادات بمعنی عمل کرنا، فعل کرنا۔ تشریح میں آتا ہے کہ عبادت کہ دعا ساری سکھاتی ہے کہ اللہ رب العزت میں ہر حال میں دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العزت دعا مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، دعا مانگنے سے عاجزی و انکساری آتی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو دعا و عبادت سے سرکشی اختیار کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت انسان جو مسلمان دعا مانگتے ہیں خوش ہوتے ہیں۔